امریکی سیاست میں ایک ایسا زلزلہ آیا ہے. It's a name built for American politics. My name is Abdul Al-Sayed. اور ایک مسلمان کی ایسی انٹری ہوئی ہے جس نے واشنگٹن سے لے کر تل ابیب تک پوری امریکہ کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے. When I watch Abdul, he's full of صدر ٹرمپ غصے میں گالم گلوچ پر اتر آئے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک رہنما برنی سینڈرز نے اسے امریکی سیاست میں ایک ٹائٹینک تبدیلی قرار دیا ہے. 2 روز سے امریکی میڈیا، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، سوشل میڈیا، غرض ہر طرف جہاں اس پارٹی الیکشن میں اس مصری نژاد امریکی کی جیت کا چرچا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اسرائیل کا ذکر بھی بار بار ہو رہا ہے. That's a little strong. No, he hates Jews and he hates Israel. Abdul Al-Sayed. عبدال السید یا عبداللہ السید ڈیموکریٹک کی پرائمری لیگ جیت جانے کے بعد اب وہ سینیٹر بننے سے صرف ایک قدم دور ہیں، اور اگر وہ سینیٹر بن گئے تو امریکہ کی تاریخ کے پہلے مسلمان سینیٹر کہلائیں گے. نیو یارک میں زہران ممدانی کے میئر بننے کے بعد یہ امریکی قدامت پسند جو لوگ ہیں، مطلب وائٹ سپرمیسٹ، ان کے لیے یہ دوسرا بڑا جھٹکا ثابت ہوگا. قدامت پسندوں سے مراد وہ امریکی سفید فام ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں، اور جس بات نے ان قدامت پسندوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے وہ بات کوئی اور نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے کہ السید مسلمان ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ یہ بات ہے کہ السید کھل کر اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں. اس الیکشن کا بنیادی نقطہ ہی اسرائیل کی مخالفت اور حمایت بن گیا تھا. ایک طرح سے ایک طرف عرب پتی اور اسرائیلی لابی اپنی بے تحاشا دولت کے ساتھ آن کھڑی ہوئی، اور دوسری طرف عبدال السید انہی $10-20 کا معمولی سا چندہ دینے والے اپنے جو ان کے کارکن تھے، اسٹوڈنٹس تھے، مزدور تھے اور مڈل کلاس یہ لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے ساتھ مل کے کمپین چلا رہے تھے. تو پرو اسرائیل لابی نے الیکشن کے لیے جتنے ڈالر اس پارٹی الیکشن میں لگائے ہیں، سینیٹر برنی سینڈرز کے بقول وہ غیر معمولی تھے. اس پارٹی الیکشن میں عبدال السید کو ہرانے کے لیے $70 ملین بہائے گئے، جس میں سے $30 ملین تو صرف اس ایک فرم نے دیے تھے جو اعلان اسرائیل کے حق میں لابی کرتی ہے. السید نے اپنے الیکشن منشور میں اسرائیل کی امریکی امداد پر پابندی کو ہمیشہ ٹاپ پر رکھا، اور تقریباً اپنی ہر تقریر میں کہا کہ اسرائیل کی جنگ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. I'm opposed to unconditional military aid for any country. That is Israel, yes. غزہ اور ایران کی جنگ میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو ملوث نہیں ہونا چاہیے تھی. ان کی مخالف جو ہیں ہیلری اسٹیونز نے کہا کہ اسرائیل کی ڈٹ کر میں تو حمایت کروں گی، اور انہوں نے کی بھی. وہ اس موقف کی حامی ہیں کہ جس کے تحت وہ یہ کہتی ہیں کہ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل کی سرزمین کی حفاظت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اب امریکہ میں اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. جس طرح سے زہران ممدانی کے اس بیان کو پذیرائی ملی ہے جس میں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتار کر لینے کی بات کی تھی، اسے امریکی سیاست میں ایک حیرت انگیز تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. زہران ممدانی کو تو صرف ایک یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ایک شہر کے میئر ہیں، لیکن عبدال السید اگر اس نومبر میں ہونے والے الیکشن میں کامیاب ہو کر سینٹ میں پہنچ گئے تو یہ ایک بہت بڑا اسرائیل مخالف چیلنج ہوگا. سینٹ امریکہ کا وہ اہم ترین ادارہ ہے جہاں ایک ایک ووٹ کے اوپر قانون بنتا اور گرتا ہے. اس ادارے میں ہر اہم امریکی قانون پھنس جاتا ہے. سینٹ میں ہر ریاست کے صرف 2 ہی نمائندے ہوتے ہیں، مطلب ریاست جتنی بھی بڑی ہو لیکن اس کے نمائندے 2 ہی ہوں گے، چھوٹی بھی ہوگی تو تب بھی 2 ہی ہوں گے. یعنی ٹوٹل پورے امریکہ میں 100 سینیٹرز ہیں، اور سینٹ میں قانون عام طور پر صرف ایک ووٹ سے منظور یا نامنظور ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک روایت رہی ہے کہ ایک طرف 49 ہوتے ہیں اور ایک طرف 51 ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ایک ایک ووٹ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. لیکن چلیں ہم ووٹ پر بھی نہیں جاتے تو، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی لابی کے لیے یہ بھی کافی بڑا دھچکا ہوگا کہ
ہر اسرائیلی امداد کی جب بات ہوگی، جب قانون جائے گا تو اس پر ایک مسلمان سینیٹر کھڑا ہو کر کھل کر تقریر شروع کر دے گا۔ عبداللہ السید نے اپنی الیکشن کمپین میں کارپوریشنز اور ارب پتیوں سے فنڈز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے بقول ارب پتیوں کے جو بھی پیسہ ہے یا ان لوگوں نے جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، کروڑ پتی ہیں، انہوں نے اپنے پیسے کے زور پر ان کے بقول امریکی سیاست کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ عبدالسید نے انہی $10-20 کے چندوں پر مہم چلائی۔ غریب اور متوسط طبقے کے پارٹی کے کارکنوں نے مفت کام کیا اور الیکشن میں ٹرن اوور اتنا غیر معمولی رہا کہ جس نے بلاخر السید کو جتوا دیا۔ اب وہ سینٹ الیکشن میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے خلاف ڈیموکریٹس کے ایک مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے السید کی اس حیثیت پر امریکی قوم کو طنزاً مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اپنی تباہی اور بربادی کی طرف ایک قدم مزید آگے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے السید کے بارے میں اپنے مخصوص انداز میں کچھ نازیبا الفاظ بھی کہے جو میں تو کم از کم دہرا نہیں سکتا، لیکن یہ بالکل ویسے ہی الفاظ ہیں جیسے وہ زہران ممدانی کے بارے میں ادا کرتے رہے ہیں۔ Abdul, he's full of لیکن یہاں ان کی ایک بات کسی حد تک درست ہے، اور وہ یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار ہے اور بائیں بازو کے سوشلسٹ ڈیموکریٹس کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ تبدیلی اسی رفتار سے جاری رہی تو یہ صرف امریکہ تک اس کے اثرات محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلیں گے، کیونکہ یہ تحریک امریکہ کے اپنے جنگوں میں ملوث ہونے اور پھر جنگی اسلحے کے بزنس کو بڑھاوا دینے کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ اس تحریک میں اس کے جو حامی ہیں، جو سوشلسٹ جو ڈیموکریٹس ہیں، وہ غزہ اور اب ایران کی جنگ کی ڈٹ کر مخالفت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کی بھی ہے اور بڑی زبردست یہ کمپین چلا رہے ہیں۔ تو عبدالسید کی اس جیت کے بعد سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ یہ سوشل ڈیموکریٹکس کی جو بھی یہ لہر ہے، بائیں بازو کے جو لوگ ہیں، اس کی لہر پہلے ہی آدھے سے زیادہ امریکہ میں پھیل چکی ہے۔ ایریزونا، نیو یارک، نیو جرسی، اوہائیو، مونٹانا، کیلیفورنیا اور کولوراڈو کے انہوں نے نام لیے ہیں جہاں پہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کے بقول یہ پورے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ امریکی سوشل ڈیموکریٹس بہت ہی ذہانت سے آگے بڑھ رہے ہیں اور امریکی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ وہ پارٹی کے پرائمری الیکشن میں ہی ارب پتی امیدواروں کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیونکہ پارٹی کے اندر الیکشن لڑنا امیر امیدوار کے خلاف نسبتاً آسان ہے، اور وہ یہاں پہ ہی اپنے نمائندوں کو جتوانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب یہیں پہ ان کا امیدوار جیت جائے گا تو پیسے کی بڑی گیم تک وہ پہنچے گا ہی نہیں ارب پتی کا امیدوار۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی الیکشن میں یہ جو دولت مند امیدوار کو آسانی سے یہ ہرا سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھی جنگ وہ یہیں جیت لیں گے، اور جیت لیتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے، اس سے پھر الیکشن جب ہوتا ہے نیشنل، تو اس میں سوشل ڈیموکریٹک جو امیدوار ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹی کا امیدوار بن چکا ہوتا ہے، وہ اب ریپبلکن کے امیدوار سے 1-to-1 مقابلہ کرتا ہے۔ تو سوشل ڈیموکریٹس یہ حکمت عملی بنا کر کانگریس اور سینٹ تک اپنے زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ امریکہ کو یورپی ممالک کی طرح، بہت سے یورپی ممالک کی طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے، جس کے اندر اوپر تک جو ہے ہائی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی فری ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ہر ایک کے لیے آسان اور سستی ہے۔ تو یہ تبدیلی جو وہ آ رہی ہے، یہ بہت تیز بھی ہو سکتی ہے اور اچانک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر برنی سینڈرز جیسے لوگ براہ راست ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر صدارتی امیدواری بن جائیں تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر سینڈر اس ریس میں ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں جیت جاتی تو یہ تبدیلی شاید 10 برس پہلے ہی آ جاتی۔ جب ہیلری کلنٹن ٹرمپ سے ہاری تھی، ہو سکتا ہے برنی سینڈرز ہوتے تو وہ شاید جیت جاتے۔ خیر، یہ تو بات ماضی کی ہو گئی۔
لیکن عبداللہ السید کی سینٹ تک پہنچ اب صرف ایک قدم دور رہ گئی ہے۔ ویسے یہ جو مشیگن اسٹیٹ ہے یہ ہے تو سوئنگ اسٹیٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن اس سیٹ پر ہمیشہ سے یہ جو سینٹ کی خاص طور پہ سیٹ ہے اس پہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹس ہی جیتتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بظاہر عبداللہ السید کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے۔